1945 میں جاپان کے شہر فوکوکا میں پیدا ہونے والے یوشینوری اوسومی کو 2016 میں نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ نوبل انعام سے نوازے جانے کی وجہ اس عظیم جاپانی سائنسدان کی میڈیسن اور سائیکالوجی کے شعبہ میں ایک ڈسکوری تھی جسے آٹوفیجی کہا جاتا ہے۔ آٹوفیجی گریک زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے سیلف ایٹنگ۔ عام اصطلاح میں یہ سمجھ لیجئے کہ انسانی جسم اپنے اندر ڈیڈ یا خراب سیلز کو کھا کر ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے کینسر کے سیلز وغیرہ۔ لیکن انسانی باڈی یہ عمل صرف اس وقت کار فرما کرتی ہے جب اس کو باہر سے غذا ملنے میں کافی لمبا وقفہ کیا گیا ہو۔ اگر آپ سال میں 1 مہینہ روزانہ 10 سے 14 گھنٹے نہ کچھ کھائیں نہ کچھ پئیں تو آٹوفیجی کا یہ عمل جسم میں خود بخود ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے اگر آپ کے جسم میں خراب سیلز جیسے کہ کینسر کی بیماری کے سیلز وغیرہ ہوں تو انسانی باڈی اس کو سیلف ایٹنگ پروسیس کے ذریعے ختم کر دیتی ہے اور آپ قدرت کی عطا کردہ اس صلاحیت کو بروئے کار لا کر بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں یا ان بیماریوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ قدرت نے نہ صرف ہمارے جسم میں آٹوفیجی کا عمل رکھا ہے بلکہ اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جو بھوک میں لمبا وقفہ درکار ہوتا ہے اس کا انتظام بھی روزہ کی صورت میں کر دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو روزہ کی مقصدیت، افادیت، روحانی اور جسمانی فوائد بیان کریں گے۔ This is Ali Bhai video and you are watching Dux Level Info۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن اور سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہو سب سے پہلے۔ سال کے اسلامی مہینوں میں واحد مہینہ رمضان کا ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآنی الفاظ و حروف ہونے کی وجہ سے اس مہینے کا نام اتنا متبرک اور پاکیزہ ہے کہ حکم خدا کے مطابق بغیر وضو کے بدن کا کوئی حصہ اس سے مس کرنا حرام ہے۔ قرآن کریم میں ماہ رمضان کا تذکرہ نزول قرآن کے ساتھ ہوا اور روزہ کی فرضیت کا حکم بھی اسی ماہ رمضان کے ایام کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جو کوئی تم میں سے ماہ رمضان کا چاند دیکھے روزہ رکھے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح آپ سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ۔ اور تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ ان گنتی کے چند دنوں کے روزے نہ رکھے اور رمضان کے بعد ان کی قضا بجا لائے۔ معزز ناظرین، روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے جو مسلمان کو مجاہد و ریاضت کی بھٹی میں سے گزار کر کندن بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزے 15 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض کیے گئے اور اس بابت میں رب کائنات نے حکم فرمایا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس کے روزے رکھے۔ ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ یہی وہ برکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب و مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر قرآن نازل فرمایا۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی رحمت و برکات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور انسان کے دل میں اس مہینے کا احترام پیدا ہو جاتا ہے جس کی بنا پر قلب انسانی دنیاوی افعال سے دستبردار ہوتے ہوئے عبادات کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں برائی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جھکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور قبروں سے عذاب کو موقوف کر دیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، روزہ ایک طرف ہمارے لیے روحانی فضائل کا ایک خزانہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر اور دنیاوی لحاظ سے بھی اس کے بے پناہ فوائد ہیں۔ روزہ ہمارے لیے کن کن جسمانی فوائد کا موجب بن سکتا ہے ہم آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ایم زیڈ کنڈی نے کینیا میں 1971 اور 1972 کے دوران
मुख्तलिफ कबाइल पर तहकीकात की। जो खाना बदोश थे ये लोग कम खाना खाते, ज्यादातर जानवरों का गोश्त खाते और 6-6 माह तक हल्की फुल्की ग़िज़ा पर गुजारा करते। कई दफ़ा फाका कशी भी करते। इन कबाइल में दिल के अमराज बिल्कुल भी नहीं थे। इसी तरह 1993 में डॉक्टर कुंडी साहब ने पाकिस्तान में भी एक तहकीक की जिसमें रमज़ान मुबारक से कबल और बाद में जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मकदार का मुवाजना किया गया। इस मुवाजना से ये बात सामने आई कि रोज़ा रखने से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल अगर कम हो तो दिल का दौरा नहीं पड़ता। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अली मलक का ख्याल है कि फायदा सिर्फ उसी सूरत में होता है कि रोजादार खुराक में एतदाल रखे। रोजे रखने से मैदे की तकालीफ और बीमारियां ठीक हो जाती हैं। रोजों में मैदा खाली रहने से मैदे की तकालीफ दूर हो जाती हैं और ये रोजों का एक बहुत बड़ा फायदा है। इंसानी जिस्म अल्लाह ताला का एक करिश्मा है। रोजों में शुरू में भूख लगती है लेकिन ये भूख खत्म हो जाती है क्योंकि जिस्म के अंदर जखीरा शुदा चर्बी और दीगर अज्जा जो स्टोर होते हैं जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल होते हैं। जिस्म के अंदर थर्मोस्टेट मौजूद है जिसे तिब्बी इस्तिलाह में होम्योस्टैटिक्स कहा जाता है। जिस्म का दर्जा हरारत और जिस्म की खुराक की जरूरत खुद ब खुद पूरी होती रहती है। जिगर के अंदर ग़िज़ाई ज़रूरियात के अनासर स्टोर होते हैं जो बावक़्ते ज़रूरत जिगर जिस्म को मुहैया करना शुरू कर देता है। जिस्म में ग्लूकोज और नमकियात की कमी हो जाती है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर या नमक से रोज़ा अफ्तार करने का हुक्म फरमाया। नमकियात या ग्लूकोज की ज़रूरत खजूर या नमक से पूरी हो जाती है। पाकिस्तान में मौसम ज़्यादातर गर्म होता है। पसीने में नमकियात खारिज होते हैं। नमक या खजूर से ये कमी भी पूरी हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को मुसलमान दरख्त से तशबीह दी। इसमें बेशुमार फवायद हैं। मसनद अहमद में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे एक दिल के मरीज का इलाज फरमाया। हदीस शरीफ में दर्ज है कि खजूर खाने से कॉलेंज नहीं होता। ये तौसीये दिल की दवा भी है। अलगर्ज ये एक मुकम्मल खुराक है। जदीद तिब्बी तहकीक के मुताबिक खजूर में मंदरजा ज़ैल तिब्बी अज्जा पाए जाते हैं जिनमें फौलाद, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, प्रोटीन, तमाम विटामिन्स, पोटाशियम, फास्फोरस, क्लोराइड वगैरह शामिल हैं। डॉक्टर हमीदुल्लाह फरमाते हैं एक यूरोपीय गैर मुस्लिम डॉक्टर जोफ्राई ने एक किताब रोजा के नाम से दर्ज की है। इसका कहना है कि रोजा न सिर्फ तिब्बी नुक्ता निगाह से इंसानों के लिए मुफीद है बल्कि कायनात की दीगर मखलूकात के लिए भी ये हयात नौ का मज़दा कहलाता है। कुतबैन में और दीगर जगहों पर वहशी जानवर कई माह बर्फबारी के दौरान बगैर खाए सोए रहते हैं। जानवर, परिंदे, सांप वगैरह सब पहाड़ों की गारों में चले जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। इसको हाइबरनेशन कहा जाता है, यानी मौसम सरमा की नींद। बगैर खाए पिए ये जानवर नहीं मरते बल्कि मौसम बहार में हयात नौ लेकर आते हैं। पुराने पर झड़ जाते हैं, पुरानी खालें उतर जाती हैं और नया चमड़ा, खाल या लिबास पहनकर ये दोबारा जिंदगी का आगाज करते हैं। अशजार सर्दियों में झड़ जाते हैं, कोई पानी नहीं देता, फिर भी मौसम बहार में नित नए रंगों पर ये अपनी कूंपलें निकालते हैं। नई जवानी, नया हुस्न और नई कुव्वत लेकर आते हैं। डॉक्टर जोफ्राई के नजदीक आजकल ऐसी अजीब और पेचीदा बीमारियां ज़ाहिर हो चुकी हैं जिनका अभी तक कोई मुअस्सर इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। इनका इलाज तवील या मुख्तसर फाका कशी से किया जा सकता है। इनके तजर्बात और तहकीकात का निचोड़ ये है कि इंसानों को हर साल 7 हफ्ते रोजे रखने चाहिए। इस तरह ये कुल रोजे सालाना 42 बनते हैं। पाकिस्तान में जो तहकीकात हुई हैं इनकी रोशनी में भी कहा जा सकता है कि रोजा तिब्बी लिहाज से इंसानों के लिए मुफीद है। डॉक्टर फतेह खान और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सज्जाद हुसैन ने भी ये तहकीकात की हैं। उनके मुताबिक कि गुर्दे के जिन मरीजों ने रोजे रखे उनमें यूरिक एसिड की कमी वाक़या हुई। रोजादार के लिए जिस्मानी फवायद के साथ साथ रूहानी फजाइल भी बेशुमार हैं। रोजे की एक फजीलत यह है कि रोजादार के पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इरशाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزہ دار کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ معزز ناظرین، باب الریان سے مراد جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، روزے قیامت اس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا الریان سے داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں، اور کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ روزے دار داخل ہو جائیں گے اور ریان بند ہو جائے گا اور کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ روزے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ ہر روز افطاری کے وقت 10,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی ہر رات افطاری کے موقع پر 10,000 افراد کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور تو اور اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بدبو کتنی عزیز ہے، اس کے بارے میں بھی ارشاد مصطفیٰ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی ہوا اللہ کے نزدیک یوم قیامت مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ دار کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ دے دیتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی، اور تیسرے مظلوم کی جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا ماں سوائے کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ ایک روزہ دار کے لیے روزے کی کیا جزا ہے، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ اس سے مستثنا ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یاد رہے کہ روزے کی یہ عظیم فضیلت اور جزا انسان اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب روزے کے لوازمات اور تقاضوں کا پورا خیال رکھا جائے، کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے یا جماع سے رکنے کا نام ہی نہیں، بلکہ روزہ جھوٹ، چوری، چغلی، رشوت اور دیگر افعال بد سے بچنے کے ساتھ ساتھ عبادات، حسن اخلاق، نرم دلی کا بھی تقاضا کرتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، جس نے جھوٹ بولنا اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر روزے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیا تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ معزز ناظرین، جہاں روزے سے بے شمار جسمانی اور روحانی فضائل حاصل ہوتے ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے مندرجہ بالا آیت مبارکہ میں روزے کے مقصد کو لعلکم تتقون کے الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس ماہ
تقوی و پرہیزگاری کی دولت حاصل کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تقوی کے حصول کے لیے رمضان کے روزوں کو مشروط کیوں کیا، حالانکہ پرہیزگاری اور تقوی دیگر عبادات جیسے کہ نوافل، تسبیحات، حسن اخلاق اور حسن کردار سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رمضان اور تقوی کو لازم و ملزوم کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ تقوی کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک انسان دنیا کی خواہشات کے بندھن سے آزاد نہیں ہو جاتا، اور ماہ رمضان خواہشات کے نفس کے بے لگام گھوڑے کے لیے لگام کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب انسان ماہ رمضان کے روزے کی آگ جلاتا ہے تو وہ آگ نفس کی شیطانی خواہشات، نفسانی شہوات، دنیاوی لالچ اور مادی چاہتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور اس جلنے سے پیدا ہونے والی توانائی سے روح کو جلا ملتی ہے اور نفس کمزور و لاچار ہو جاتا ہے۔ ہمارا دل روح اور نفس کے درمیان معلق ہے۔ اگر روح طاقتور ہو تو دل کو متاثر کرتی ہے اور اسے بھی اعلیٰ لذتوں سے آشنا کرتی ہے، جس کے نتیجے کے طور پر دل تجلیات الہیہ کے انوار سے منور ہو جاتا ہے۔ گویا تجلیات الہیہ کے حصول کے لیے قلب اسی صورت قابل ہوگا جب روح پاکیزہ و مقدس اور طاقتور ہوگی، لیکن روح کی طاقت بغیر تقوی کے ناممکن ہے، اور تقوی کا حصول صرف اور صرف مجاہدات اور ریاضات سے ہی ممکن ہے، اور مجاہدات اور ریاضات کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ روزہ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا تقاضا کرتا ہے، مگر روزے کا مقصد فقط ان تین چیزوں سے پرہیز کرنا ہی نہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان تمام افعال بد سے باز رہے۔ اور یہ بات قابل توجہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان بھوک پیاس سے تڑپ رہا ہو اور ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانا بھی موجود ہو، مگر پھر بھی وہ کھانے اور پانی کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، حالانکہ یہ چیزیں جائز اور حلال ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت نے ان جائز و حلال چیزوں کو حالت روزہ میں کچھ وقت کے لیے منع فرما دیا، اس لیے مسلمان رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے ان جائز و حلال اشیاء کو کچھ وقت کے لیے ترک کر دیتا ہے۔ گویا مسلمان اگر حلال اشیاء سے حکم الہی کے تحت باز آیا تو وہ افعال اور اشیاء جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، ان سے بچنے اور دور رہنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، جیسا کہ شراب نوشی، بدکاری، جھوٹ، غیبت، چغلی، رشوت اور غصہ وغیرہ۔ تو انسان ان حرام و ناجائز افعال سے باز کیوں نہیں آئے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر روزے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ رمضان المبارک کے ایک مہینے میں ان افعال سے بچنے کی مشق کروائی جاتی ہے تاکہ باقی 11 مہینے بھی انسان اپنے دل کو ان افعال بد سے دور رکھے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان پر زندگی بھر کے لیے حرام کیا ہے۔ گویا روزے کا مقصد افعال بد سے بچنے اور دل میں خوف خدا کو ہمیشہ کے لیے اجاگر کرنا ہے، جس سے پرہیزگاری کا وہ کرشمہ پیدا ہوتا ہے جو قلب و باطن کو روحانیت اور نورانیت سے جلا بخش دیتا ہے۔ روزے سے انسان کے اندر صبر اور فکر کا مادہ اجاگر ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان صبح سحری سے لے کر افطاری تک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے تو اس سے قلب انسانی میں صبر و شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ روزے سے معدہ خالی ہوتا ہے، اس سے اس کی صفائی ہوتی ہے، اور جب معدہ صاف ہو تو پھر ذہن میں فکر پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اگر معدہ خوراک سے بھرا ہو تو ذہن بوجھل اور سستی کا شکار رہتا ہے، اور جو ذہن سست اور بوجھل ہو وہاں سوچ اور فکر پیدا نہیں ہو سکتی۔ ماہ رمضان میں حقوق العباد کی ادائیگی پر بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا اس ماہ میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی آیات کے ترجمہ و تفسیر پر نہ صرف غور و فکر کرنا چاہیے بلکہ ایک ایک آیت قرآنی کو گواہ بنا کر اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ غربا و مساکین اور بے سہارا لوگوں کا خیال رکھنا اور یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرنی چاہیے۔ اپنے روزمرہ کے معمولات میں نہ صرف تبدیلی لانی چاہیے بلکہ عملی اور ظاہری طور پر وہ تبدیلی نظر بھی آنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، وطن عزیز پاکستان کو استحکام اور دوام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔